بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز حکمت یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی برائی کے بارے میں بات کریں گے جسے برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے، یعنی شراب نوشی۔ یہ ایک مشترکہ مرض ہے جو نہ صرف جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ روحانی، اخلاقی اور سماجی بگاڑ کا بھی سبب بنتا، جسے دین اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اور جس سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے اور جدید سائنس بیاس کے مہلکہ اثرات کو ثابت کر چکی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ شراب نوشی کے سنگین نتائج کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شراب نوشی کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بے شمار اخلاقی، جسمانی، روحانی اور سماجی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک مشترکہ مرض ہے، یعنی یہ نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی، روحانی و نفسیاتی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ ظاہری نقصانات: جگر کی بیماریاں، جگر کی سوزش، ہیپاٹائٹس اور سروسس جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دل اور خون کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دماغی نقصان: حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور نشہ آور رویہ پیدا ہوتا ہے۔ معدے کے مسائل: سر، تیزابیت اور ہاضمے کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ شراب نوشی مرد و خواتین دونوں میں جنسی صحت پر مضر اثر ڈالتی ہے۔ باطنی، روحانی و نفسیاتی نقصانات: روحانی نقصان: شراب حرام ہے، اس کی عادت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ نفسیاتی بیماریاں: ڈپریشن، بے چینی اور نیند کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اخلاقی بگاڑ: شراب نوشی کے بعد انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، بے حیائی، بدتمیزی اور جرم۔ خاندانی انتشار: گھریلو جھگڑے، طلاق، بچوں کی تربیت میں کمی اور خاندان میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ شراب نوشی کے سنگین سماجی نتائج: معاشرتی برائیاں: قتل، چوری، بدتمیزی اور جنسی زیادتی جیسے جرائم میں شراب نوش افراد زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ معاشی نقصان: شراب نوشی فضول خرچی کا سبب بنتی ہے اور انسان کو غریب کر دیتی ہے۔ حادثات: نشے میں گاڑی چلانے کے باعث سڑک حادثات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور فال کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ سچی تو بہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے روحانی شخصیات اور مرشد کا وسیلہ لینا ضروری ہے۔ اسلام میں وسیلہ کا تصور قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تک رسائی کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ایک نابینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم نے انہیں دعا کا ایک خاص طریقہ سکھایا جس میں آپ اصلاً کا وسیلہ شامل تھا۔ نیک اور متقی لوگوں سے دعا کروانا۔ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے اور بعد میں اولیاء کرام اور صالحین کے وسیلے سے دعا کا سلسلہ جاری رہا۔ مرشد اور روحانی شخصیات کا وسیلہ: اگر کوئی شخص کسی نیک اور متقی مرشد سے رہنمائی لے اور ان کی دی گئی دعاؤں یا وظائف پر عمل کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ حلال روزی کمائیں اور دین کی طرف رجوع کریں۔ اپنے خاندان اور سماج میں شراب کے نقصانات پر آگاہی پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں اور اس لعنت سے بچیں تو انہیں صرف ہماری زندگی بہتر ہو بلکہ ہمارا آخرت میں انجام بھی کامیاب ہوگا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں اور رموز حکمت یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔